إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. آج یہ جو پروگرام ہو رہا ہے جامع مسجد دارالسلام اسلام آباد میں اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے تذکرۃ المحدثین کے عنوان پر جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس سلسلے کا آج پروگرام ہے جس میں اہل سنت کے ایک بڑے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بیان ہوگا انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا خیر الناس قرنی، سب سے بہترین زمانہ لوگوں میں میرا زمانہ ہے، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، یہ تابعین کا زمانہ ہے جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، تبع تابعین کا زمانہ۔ صحیح ابن حبان مصنف ابن ابی شیبہ میں یہی حدیث اس اضافے کے ساتھ موجود ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے قریب ہیں، یعنی اتباع تبع تابعین۔ امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ اس چوتھے طبقے میں 164 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسری صدی ہجری میں وہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام احمد ہے، والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام حنبل ہے، احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ۔ آپ خالص عربی النسل تھے اور آپ نے حدیث کے بڑے بڑے اماموں کے پاس پڑھائی۔ مثال کے طور پر امام سفیان بن عیینہ، یہ مکہ کے ایک بڑے محدث تھے جو کوفہ چلے گئے تھے۔
امام محمد بن ادریس الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کی شاگرد ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی، اسی طرح اور بھی جو بڑے بڑے امام تھے، قتیبہ وغیرہ، امام محمد حسین، اور یہ جو امام ہیں ان کے جو استاد ہیں انہوں نے بھی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی، ان کے پاس انہوں نے پڑھا ہے، اور ان کے شاگردوں میں بڑے بڑے امام ہیں، مثلا امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، امام ابو داؤد ہے، امام بقی بن مخلد ہے۔ بقی بن مخلد ادھر اندلس میں، اسپین میں بہت بڑے اہل حدیث عالم تھے، بڑی فضیلتوں والے تھے۔ امام ابو زرع رازی، یہ بھی ان کے خاص شاگردوں میں ان کی بڑی تعریف کرنے والے ہیں۔ اور ابو زرع رازی وہ عظیم الشان محدث ہے جو اپنی وفات کے وقت جب اس دنیا سے جا رہے تھے، موت کا وقت تھا، تو کسی نے کہا وہاں پر جو حاضرین تھے کہ ان کو کلمہ یاد دلانا چاہیے کہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں، کلمہ پڑھیں۔ تو انہوں نے یہ بالکل ان کا آخری وقت ہے، سکرات الموت میں، تو ادھر انہوں نے پھر حدیث پڑھی ہے، اپنا سر اٹھا کے پڑھا ہے، حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی عریب عن کثیر ابن مرہ عن مقبول عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ پھر آگے حدیث پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرتے وقت یعنی آخری جس کا کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کہا اور ساتھ روح نکل گئی، یہ آخری کلمہ تھا دخل الجنہ، اور پھر وفات پا گئی۔ یہ ویسے یہ الفاظ اس آدمی کے لیے ہے جو پہلے کفر اور شرک نہ کرتا ہو۔ اگر کفر اور شرک کرتا تھا، مرتے وقت اگر کلمہ پڑھتا ہے نا، تو جب تک کفر سے شرک سے برات نہیں کرے گا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، کوئی مرزائی مرتے وقت کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں جب تک مرزا قادیانی اس سے برات کا اعلان نہیں کرے گا۔ تو خیر ابو زرع رازی، ابو حاتم رازی اور یعقوب بن سفیان رازی اور دوسرے بہت سے محدثین جو ہیں ان کی شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ تقریباً 40,000 حدیثیں انہوں نے، یعنی 40,000 کے قریب حدیثیں بیان کی ہیں اپنی مختلف کتابوں میں، یعنی 39,184 جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں ان میں سے حدیثیں میں نے گنی، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، صحابہ اور تابعین کے آثار بھی، محدثین انہیں حدیثیں کہتے ہیں، روایات ہیں۔ علم کا بہت بڑا خزانہ یہ چھوڑ کے گئے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ بہت عظیم امام تھے، بہت سچے تھے، قابل اعتماد تھے، ان کی بیان کردہ حدیث صحیح ہوتی ہے۔ یہ میری کتاب ہے مقالات، تحقیقی اصلاحی و علمی مقالات، اس کی 5 جلدیں چھپ چکی ہیں۔ اس کی جو پہلی جلد ہے، یہ پہلی جلد ہے، اس میں میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے بارے میں ایک مضمون لکھا تھا۔ اللہ کے فضل سے اس مضمون کا بڑا فائدہ ہوا۔ کچھ لوگ جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مخالف تھے انہوں نے توبہ کی رجوع کی۔ اس مضمون میں میں نے ان کی تعریف اور توثیق 100 محدثین سے ثابت کی۔
حالانکہ اسماء و رجال میں 2 3 4 اماموں سے بھی مل جائے تو کافی ہوتا ہے، ایک سے بھی کافی ہوتا ہے اگر وہ قابل اعتماد ہو۔ کسی امام نے ان پر کوئی جرح نہیں کیا۔ مسلمانوں کا ان کے سچا ہونے پر اتفاق ہے۔ ان کی بیان کردہ حدیثیں صحیح بخاری میں بھی موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی موجود ہیں، صحیح ابن خزیمہ میں بھی، صحیح ابن حبان میں بھی ان کی بیان کردہ جو ہے وہ حدیث موجود ہے۔ ان کے بارے میں 1-2 اقوال جو ہے محدثین کے میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ میرا جو آج کا بیان ہے اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ تو امام احمد بن حنبل کے بارے میں مختصر تعارف توثیق، دوسرا ان کی کتابوں کے بارے میں، انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی، اور تیسرا جو حصہ ہے وہ ان کے عقائد کے بارے میں، اور چوتھا حصہ جو ان کے کچھ بہترین اقوال جو ہے آپ کو میں نے سنانے ہیں۔ کچھ ایسے بد نصیب لوگ ہیں جو امام احمد بن حنبل کو برا کہتے ہیں، یہ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا مرکز کراچی میں ہے، اللہ کے فضل سے ویسے ان کی جو تنظیم ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، تھوڑے لوگ رہ گئے۔ اسماء و رجال کے جو امام ہیں ان میں سے قتیبہ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بڑے محدث تھے، اور یہ محدث اصل میں افغانی ہے، یہ افغانستان جو ہے اس کے رہنے والے تھے۔ بغلان افغانستان میں ایک جگہ ہے جس کو بغلان کہتے ہیں، بدخشان میں، یہ بغلان کے رہنے والے تھے۔ یہ افغانستان اصل میں خراسان کا علاقہ ہے، یہ خراسان کا علاقہ ہے افغانستان۔ یہ نہیں پتا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں یہ بھی خراسان ہے یا یہ پنجاب ہے۔ اگر یہ پنجاب ہے تو پھر پشاور اور وہ علاقہ سارا خراسان ہے۔ سندھ بہرحال ہندوستان میں شامل ہے، پنجاب بھی ہندوستان میں شامل ہے۔ تو یہ بغلان کے رہنے والے تھے، اور یہ حدیث کے بڑے اماموں میں سے امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے، امام بخاری امام مسلم کی شاگرد تھے، دوسرے بھی ابو داؤد بھی ان کے شاگرد تھے۔ یہ سارے لوگ جو ہے ان کے پاس پڑھتے رہے، اللہ نے ان کو بڑی عمر دی تھی۔ اور ان کا ایک عظیم واقعہ ہے کہ یہ جب پڑھا رہے تھے نا تو ایک نوجوان جو ہے وہ آیا ان کے پاس پڑھنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ لا اخرج حتی اکبر علی قتیبہ، میں اس بستی سے اب باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قتیبہ کا جنازہ نہ پڑھوں۔ جوان تھا، جوان سمجھتے کہ پورا مار جاتا ہے، جوان کی لمبی عمر ہوئی۔ کوئی دنوں کے بعد وہ جوان مار گیا تو قتیبہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا۔ اللہ نے کو بڑی عمر دی ہوئی، پتہ نہیں 90 سال یا 100 سال۔ تو قتیبہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ احمد بن حنبل امام الدنیا، کہ احمد بن حنبل جو ہے یہ پوری دنیا کے امام ہیں، یعنی اپنے دور میں۔ یہ ان کی بات اسماء و رجال کی کتاب الجرح و تعدیل میں لکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں، اسی کتاب الجرح و تعدیل میں صحیح سند کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اگر احمد بن حنبل سفیان ثوری کے زمانے میں ہوتے، امام مالک کے زمانے میں ہوتے، امام اوزاعی اور لیث بن سعد کے زمانے میں ہوتے، تو پھر بھی وہ سب پر مقدم سمجھے جاتے، سب سے ان کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام ملتا۔ اور اسی طرح امام قتیبہ نے ایک اور بات فرمائی، یہ بھی کتاب الجرح و تعدیل میں لکھی ہوئی، فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل، جب تم کسی آدمی کو دیکھو، یحب احمد ابن حنبل، کہ وہ احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، تو سمجھ لو کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اہل سنت کو کہتے ہیں سنت ماننے والے، اہل حدیث اہل سنت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، علیحدہ علیحدہ نہیں۔ جو اہل حدیث ہے وہ اہل سنت ہے، جو اہل سنت ہے وہ اہل حدیث ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح بھی ہے نا کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہوتے، اہل بدعت ہے، اہل سنت نہیں ہوتے۔ نام رکھنے سے تو کوئی آدمی جو ہے وہ جنت نہیں جائے گا، عمل سے جنت جائے گا۔
ان کے بارے میں اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام ابن حبان نے، اجلی نے، ابو حاتم رازی نے، ابن سعد نے اور بہت سے لوگوں نے ان کی توثیق جو ہے وہ کر رکھی ہے. بلکہ قاضی ابو الحسین محمد بن نبی یعلا الفراح ایک بڑے امام تھے، انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات پر، اس کے بعد میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ فہذا ما لا خلاف فیہ ولا نزاع حصل بالوفاق والاجماع، کہ امام احمد بن حنبل جو ہے حدیث کے بڑے امام میں، اس میں اجماع ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو یہ اگر سارے اخبار میں پڑھ رہا ہوں تو رات ساری گزر ہی جائے. اب دوسرا جو حصہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں. ان کی کتابوں میں جو اس وقت چھپی ہوئی کتابیں ہیں، مسند الامام احمد کے نام سے حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، جو جس میں میرے پاس ایک نسخے میں اس کی 28,199 حدیث ہے، اور عرب ممالک میں اس کی تحقیق ہوئی ہے. 50 جلدوں میں یہ تحقیق کے ساتھ یہ کتاب چھپی ہے، اور پاکستان میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے لاہور سے، 14 جلدوں میں اردو ترجمہ ملتا ہے. یہ عظیم الشان کتاب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس کتاب کے بارے میں ذرا میں اور بھی انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. اور اس کتاب، یہ کتاب جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے لکھی گئی. بعض منکرین حدیث پرویزی اعتراض کرتے کہتے ہیں کہ حدیثیں بہت بعد میں لکھی گئی ہے، امام بخاری کو برا سمجھتے ہیں. بھائی امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے حدیث کی بہت سی کتابیں دنیا میں موجود تھیں. مسند الامام احمد موجود تھی، مسند الامام احمد سے پہلے بھی حدیث کی بہت سی کتابیں موجود تھیں. مصنف عبدالرزاق موجود ہے، اتنی بڑی کتاب 11 جلدوں میں چھپی ہوئی، اور وہ امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں. مصنف عبدالرزاق سے پہلے بھی کتابیں موجود تھیں حدیث کی. ان میں سے موطا امام مالک، آپ نے نام سنو، مشہور کتاب. موطا امام مالک سے پہلے بھی دنیا میں کتابیں موجود تھیں، جن میں سے صحیفہ حمام النبی جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ پاکستان میں چھپ چکا ہے، پہلے بھی کئی دفعہ چھپا ہے، جس کی ساری حدیثیں صحیح. ایک تو یہ کہ محدثین کتابیں لکھتے تھے، دوسرا یہ کہ محدثین کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حفظے دیے تھے، ایسے عظیم و شان ان کو حفظہ اللہ نے دیا تھا کہ آج کل کی جو ٹیپ ریکارڈ ہے شاید وہ بھی ٹیپ ریکارڈ کر سکے. کتاب الجرح و تعدیل میں نے پڑھا ہے سفیان ثوری کے بارے میں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک حدیث بیان کی نا، ایک سند بیان کی اپنے استاد سے، تو دوسرے راوی وہ سند اس طرح نہیں بیان کرتے تھے. شاگرد نے کہا کہ شیخ صاحب یہ دوسرے محدث فلاں جو محدث ہے وہ اس طرح نہیں بیان کرتے، اس طرح بیان کرتے. وہ کہتے ہیں چھوڑو. انہوں نے ایک اور کا نام دیا، 5-6 کا نام دیا ہوتے، کئی محدثین کا نام دیا. پھر ایک اور بڑے امام کا نام دیا کہ وہ بھی آپ کی طرح نہیں بیان کرتا ہوتی، سند راویوں کا بھی تھوڑا تبدیلی بیان کرتا. تھوڑی دیر تک چپ ہو گئے، سوچنے لگے. پھر کہتے ہیں کہ جس طرح میں نے سنا تھا وہ اسی طرح ہی چھوڑو. شاگرد کہتا ہے کہ پھر ہم جب گئے نا امام شعبہ کے پاس، امام شعبہ نے وہ حدیث سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد نے ایک محفل میں یہ حدیث اس طرح میں بیان کی تھی. روزانہ جب بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، ایک محفل میں اس طرح بیان کی تھی. اس محفل میں سفیان ثوری موجود تھے، وہ یاد کر دیتے اپنے کاٹ پھر بھولے. ایسا عظیم حادثہ. امام یشب سعید القطان کہتے ہیں ایک دفعہ سفیان ثوری سے میں نے ایک حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ 19 سال میں نے تو میں نہیں سنی تھی یہ حدیث. 19 سال کل کی بات ہمیں یاد رہتی، پرسوں کی بات یاد. اللہ نے ان کو حافظ ہی پڑھے دیے تھے اور کتابیں بھی موجود تھیں. امام احمد بن حنبل کی مسند احمد عظیم کتابوں میں سے ہے اور صحیح بخاری سے پہلے کتابوں سے، اور اس میں بڑے فائدے موجود ہیں. انہوں نے دوسری
کتاب لکھی فضائل الصحابہ. صحابہ کرام سے محبت کرنا، صحابہ کا احترام کرنا، یہ جو ہے یہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے. صحابہ کی گستاخی کرنے والا اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کرتا ہے. میں انشاءاللہ امام احمد حنبل کے کچھ اقوال بھی آپ سناؤں گا صحابہ کے بارے میں. تو فضائل الصحابہ کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب کی جس میں 1962 سے، اور یہ کتاب شیخ وسیع اللہ عباس مدنی مکی حفظہ اللہ کی تاکید سے چھپی ہوئی اور بہت عظیم اہل حدیث عالم ہے. وہاں مکہ میں درس دیتے ہیں. حاجیوں کو جب حاجی جاتے ہیں تو وہاں درس بھی ہوتا ہے آرام. آپ میں سے بھی جس مدار رب العزت حج کی توفیق دے تو وہاں شیخ وسیع اللہ حفظہ اللہ سے ضرور ملاقات کیجیے گا. امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد لکھی، اس میں 2379 حدیث ہے. کتاب الاشربہ لکھی 242 حدیث ہے. احکام النساء لکھی عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اس میں 242 حدیث ہے. اسماء الرجال میں انہوں نے بڑی کتاب، یہ تو ہم تک پہنچی ہے کہ کتابیں ضائع ہو. 1200 سال کا دور گزر چکا ہے. کتاب العلم و معرفت الرجال جس میں 6161 روایات ہیں. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ جو کتابیں لکھی ہیں یہ لوگوں کے لیے مرشد راہ ہے. ان میں سے جو احادیث ہیں، صحابہ کی آثار ہیں، وہ ہم تلاش کر کے جو صحیح روایات ہوتی ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ، یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان کا جو ہے معاملہ. امام احمد بن حنبل نے جو کتاب مسند الامام احمد کے نام سے لکھی تھی، اس کے بارے میں بعض منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے ثابت نہیں ہے. اس بات کے دو جواب جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو اس کے علاوہ جو ہم نے اپنی کتابیں لکھی تھی جو اب تک پہنچ رہی، کتاب الایمان میں اور کتنی اور ادھر. کوئی کتاب اگر لکھتا ہے نا تو اس کے ثبوت کے لیے دو طریقے ہیں محدثین کے. ایک تو یہ کہ صاحب کتاب تک سند صحیح ہو. یہ پریس کے زمانے سے پہلے کی بات ہے. اب پریس کا دور ہے. آج کل کوئی کتاب اگر چھپ جاتی ہے مارکیٹ میں مشہور ہو جاتی ہے. اگر کسی کے نام غلط کتاب چھپے گی کوئی ہوگی تو پھر وہ اشتہار چھاپ دے گا، کوئی اطلاق کر دے گا کہ نہیں میری یہ کتاب نہیں ہے. جو پریس کا زمانہ نہیں تھا، یعنی آج سے 200 سال پہلے 400 سال پہلے، اس زمانے میں ہاتھ کے ساتھ کتابیں لکھی جاتی تھی. تو پھر استاد کے پاس شاگرد جاتا تھا، وہ نقل کرتا تھا، پھر دوسرا شاگرد نقل کرتا تھا. اس کو کہتے ہیں سند. کتاب کی سند کا صحیح ہونا ضروری ہے. سند کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک دفعہ مناظرہ تھا نا ہمارا عیسائیوں کے ساتھ. اس میں پروفیسر طالب الرحمان صاحب بھی تھے اور میرے استاد حافظ عبدالحمید اظہر حفظہ اللہ وہ بھی موجود تھے. عیسائیوں کے کوئی ساتھ تھے، ان میں پادری بھی تھے، برکت مسیح بڑا پادری تھا. تو اس مناظرے میں میں نے انہیں کہا تھا عیسائیوں کو کہ یہ ہماری جو کتابیں ہیں، ہمارا قرآن ہے، اس کی سند موجود ہے. یہ قرآن جو ہمارے پاس موجود ہے مسلمانوں کے پاس، اس کی سند موجود ہے اور اس کی بے شمار سندیں ہیں. حدیث کی کتابیں ہماری ان کی سندیں بھی ہیں، اسماء و رجال کی بھی سندیں. یہ تمہاری جو تورات ہے، یہ انجیل ہے، زبور ہے، یہ نامہ قدیم ہے، نامہ جدید ہے، بائبل کے نام سے تم جو کتابیں مسلمانوں میں پڑھاتے ہو، سند کیا ہے اس کی بیان؟ ان کے پاس کوئی سند نہیں. میں نے کہا ایک سال کی میں مہلت ہے تمہیں، ایک سال کے اندر جو ہے جاؤ یورپ میں، جرمنی میں، ہر جگہ جاؤ، سمجھے کوئی سند نہیں، کوئی بھی نہیں. ہماری کتابیں تو سند کے ساتھ ہیں. ہماری جو صحیح بخاری، امام بخاری سے کس نے سنی تھی؟ محمد بن یوسف نے، اس کا نام موجود ہے، حالات موجود ہے. یہ جو مسلمانوں کے پاس علم ہے میرے بھائیوں، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں. نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ ہندوؤں کے پاس، نہ کسی اور کے پاس. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. اس لیے اگر حدیث میں کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر پتہ چل جائے، وہ جو ہے وہ ننگا ہو جاتا ہے.
جس طرح ابھی ایک کتاب بنائی نا ایک بدعتی نے الجزء المفقود کے نام سے. اب الجزء المفقود کے نام سے جو کتاب آئی ہے وہ کدھر سے آئی ہے؟ گمراہ ایک بدعتی سے آئی ہے، ذات مضل بدعتی سے آئی ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اس کو روایت کرنے والا کوئی نہیں. تو گمراہ ہے، جھوٹا آدمی، کذاب، اس کی روایت کون مانے گا؟ تو خیر، ایک تو یہ کہ مسلم احمد کی سند سے. دوسرا یہ کہ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے نا تو وہ کتاب مسلمانوں میں مشہور ہو جائے. اس دور کے لوگ بیان کریں کہ فلاں نے کتاب لکھی. مثلا امام بخاری نے کتاب لکھی ہے نا تو صحیح بخاری مشہور کتاب ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ بات لکھی، ادخلہ فی الجامع. تو امام احمد بن حنبل نے جو مسند لکھی تھی اس کے خارجی دلائل بھی موجود ہیں، باطنی سند بھی صحیح ہے اور باطنی دلائل بھی موجود ہیں. مثال کے طور پر امام احمد کی جو کتاب معرفت العلل ہے اور امام حکیمی کی کتاب الضعفاء اور کامل ابن عدی و تاریخ بغداد، ان کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے پوچھا عبدالعزیز بن عبان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے فرمایا لم اخرج عنہ فی المسند شیئا، میں نے اپنی مسند میں اس سے کوئی حدیث بیان نہیں کی. امام احمد بن حنبل خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میں نے مسند لکھی. اسی طرح عبداللہ بن احمد کا دوسرا قول ہے بہت سی کتابوں کے علم میں بھی، وہ کہتے ہیں کہ میرے ابا نے کثیر بن عبداللہ کی جو حدیثیں تھی نا ان پر کانٹا لگا دیا تھا اپنی کتاب میں کہ نہیں یہ نہیں بیان کرتی کیونکہ یہ سخت ضعیف راوی ہے. اس طرح حنبل بن صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن حنبل نے اکٹھا کیا تھا، مجھے بھی اور صالح اور بیٹے کو بھی، اور ہمیں اپنی مسند سنائی اور فرمایا کہ اور کسی نے ان سے یہ نہیں سنی. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ظالم حکمران جو ہے نا، ہمارے جو بادشاہ ہیں ظالم حکمران، انہوں نے بڑے ظلم کیے. ہر دور مسلمانوں کی ذلت کا ایک بڑا سبب بادشاہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل کے زمانے میں جو بادشاہ تھے نا وہ عباسی بڑے ہی ظالم تھے. انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں رکھا، کوڑے لگائے ایسے شدید کہ ان کے جو زخم تھے نا وہ بڑھتے ہی نہیں تھے، جسم میں گڑے بن گئے تھے. وہ کوڑے اگر گھوڑوں کو یا اونٹوں کو لگ جاتے نا وہ ہی بے ہوش ہوتے. اللہ کا یہ نیک بندہ ثابت قدم رہا اس مسئلے میں جو حق کا مسئلہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے آخری نبی پر نازل کیا ہے. یہ مخلوق نہیں ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں. مخلوق کہتے ہیں جس کو کوئی بنائے نہیں. یہ قرآن خالق کا کلام ہے، مخلوق نہیں. اس مسئلے اس دور کی جہمی حکومت، جہمی گمراہ جو لوگ تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل پر تشدد کیا اور یہ ڈرتے ہیں. انہوں نے حدیثیں بیان کرنے سے بھی روک دیا. تو امام احمد بن حنبل نے اپنے 2 بیٹوں کو اور اپنے بھتیجے تینوں کو بٹھا کر یہ اپنی پوری کتاب جو سناتی، ان کو روزانہ پڑھاتے تھے، سناتے تھے. پھر جو مسلم ہمارے پاس موجود ہے یہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بن احمد سے روایت ہے. بڑی عظیم الشان یعنی یہ کتاب اس نے یاد رکھی. ایک تو یہ بہت سی کوئی یہ بیان کروں تو پتہ کتنا وقت لگ جائے. مسند امام احمد کی جو سند ہے اس کے سارے راوی محدث، جمہور محدثین کے نزدیک سچے اور نیک انسان تھے، سارے قابل اعتماد تھے، عظیم الشان راوی تھے. کوئی بھی ایسا راوی نہیں جو ضعیف ہو. اس بارے میں میں نے یہ پوری تحقیق کی ہے اور اللہ کی فضل سے اس کا کوئی جواب کسی طرف سے نہیں ہے. یعنی مسند امام احمد کی سند کی تحقیق ہر راوی کے بارے میں، ظاہر ہے کہ آپ لوگ جو ہے درسوں میں تو قرآن کی آیات جو حدیث ہوتی ہے وہ یعنی لوگوں کی دلچسپی جاری رہتی ہے. یہ جو کہ امام کا تذکرہ ہے تو اس کے بارے میں معلومات کیا ہوتا ہے. تو بہرحال مسند امام احمد جو ہے وہ صحیح مسند ہے. یہ عظیم الشان کتاب ثابت ہے. اور جو لوگ اگر اس کو برا کہتے ہیں تو اس طرح کے لوگ وہ صحابہ کو برا کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا
کہ صحابہ کے خلاف بھی بڑا ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے. بہت سے بدنصیب لوگ ہیں جو صحابہ کو برا کہتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق کو برا کہتے ہیں, سیدنا عمر کو برا کہتے ہیں, سیدنا عثمان کو, سیدنا علی رضی اللہ عنہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ. برا کہنے والے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو برا کہنے والے ہیں. یہ اللہ رب العزت, اللہ کتنا رحیم ہے. اللہ اگر لوگوں کے کہنے اور اعمال کی وجہ سے پکڑ لے تو ماں ترک علی ظہرہا من دابہ, اللہ کو ایک جانور بھی نہیں زمین پر چھوڑے, سب کچھ بلیا بیٹھا. لوگ ظالم اللہ کے ساتھ مقابلے کی سوچ رہے. یہ میں پچھلے مہینے جو ہے نا ادھر جب میں سکوتا بیٹھا تو وہ دیکھتا تھا خبریں, کبھی BBC نیٹ پر میں وہ لکھا ہے کہ وہی قیامت آنے والی ہے, پتہ نہیں 22 کو کہ 23 کو, دسمبر کو, 21 کو قیامت آ جائے. اب قیامت کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا لوگ پہاڑ پر جا رہے ہیں, فرانس میں گاؤں لوگ ادھر چلے گئے, وہ قیامت کا مقابلہ. تو اللہ کا مقابلہ کرو گے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, یہ قیامت کا جب زلزلہ آئے گا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. یہ پہاڑ ایسا ہو جائے گا. یہ جو زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں کتنے تھا, 8.5 اسکیل تھا یا 7.5 اسکیل تھا, 7.5 کا تھا. یہ 7.5 اسکیل کا اگر اللہ تعالیٰ 20 اسکیل کا زلزلہ بھیج دے, 100 اسکیل کا زلزلہ بھیج دے, کیا کرو گے؟ سب ریزہ ہو جائے گا اللہ کا مقابلہ کرنے. اور وہ مہربان رحیم ہے, وہ ٹھیک دیتا ہے, اور جب پکڑتا ہے تو پھر بچانے والا. پھر اس کی جو پکڑ ہے نبت شرم پہ کر شدید. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب بھی ثابت ہے, کہ اور کتابیں بھی ثابت ہیں. کچھ کتابیں منسوخ ہیں جو ثابت نہیں ہیں. مثال کے طور پر خط مسدد والا, جس کی بنیاد پر ڈاکٹر عثمانی فتوے لگاتا تھا مسعود, وہ ثابت نہیں ہے. حافظ صاحب نے بھی لکھا کہ وہ ثابت نہیں موضوع. امام احمد بن حنبل کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں میں جو ہے آپ کو سنانا چاہتا ہوں.